میں ویران ہوں، میں بے روزگار ہوں، میں بیمار ہوں، میں غیر تسلی بخش زندگی، غیر مطمئن زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ میرے پاس کچھ نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، میرے پاس کچھ نہیں۔ یا مسبب الاسباب، اللہ کوئی تو سبب بنانے والا ہے، اب میرے لیے کوئی خیر کا سبب بنا، سبب لی الخیر، میرے لیے کوئی خیر کا سبب بنا۔ یقین جانیے یہ لفظ یہ حرف ایسے جڑتے ہیں اور ناممکن کو ممکن کر کے آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ ان لفظوں میں طاقت کیا ہے۔ پروگرام میں ایک خاتون تھے کسی ملک سے، انہوں نے ننگے آسمان کے نیچے میں ہاتھ اوپر کر کے 11 دفعہ پڑھتی ہوں یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، میرا جلدی یا دیر میں میرا فوراً کام ہو جائے۔ کچھ ایسا یقین ہماری زندگی میں اتر جائے، یا مسبب الاسباب۔ کہنے لگے کہ میرا بس کی چھت پہ سامان پڑا تھا، بس کی چھت پہ سامان پڑا تھا، عید قریب تھی، میں سامان لے کے جا رہا تھا اور اسی کو بیچ کے اسی سے بچوں کی روزی روٹی کا نظام چلانا تھا، اور اگر اس کو بارش کا ایک قطرہ بھی لگ جاتا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اب میں بس میں بیٹھا ہوں، بادل گرج رہے ہیں اور ایک پل میں بارش، اور وہ بس کے اوپر ہے اور سامان اتنا زیادہ ہے کہ بس کے اندر لا نہیں سکتا، بے بس بیٹھا ہوں۔ کہا کسی نے بتایا تھا کہ اگر تو زندگی کے کسی مرحلے میں بے بس ہو جائے اور پریشان ہو جائے اور ناکام ہو جائے اور سارے اسباب، سارے راستے، ساری منزلیں، ساری دنیا کی ہر چیز تجھ سے کٹ جائے، پھر دل کی گہرائیوں سے پڑھ یا مسبب الاسباب، پڑھے میرے ساتھ، سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ پاس میں نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی کھلے آسمان کے ساتھ اللہ کے سامنے 7 بار یا 11 دفعہ اس لفظ کو پڑھ کے اللہ سے باتیں بھی کر لیا کریں، اس کی بھی خصوصی اجازت ہے آپ بھی نا کھلے آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے اور ہاتھ اٹھا کے 7 دفعہ 11 دفعہ پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، ایسا درد جس میں دل کی کیفیتیں تڑپ جائیں، دل کے اندر کا وجدان متوجہ ہو جائے اور اللہ کی رحمت کو جوش اور اللہ کے فضل اور اللہ کا کرم اور اس کی عطا اور عنایت ایسے کہ گمان سے